بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت امت پارٹ نمبر 11 پیج نمبر 61۔ اصلاح حال کی ایک غلط کوشش۔ ہمارے نو تعلیم یافتہ روشن خیال مصلحین کی توجہ جب اس باہمی اختلاف کے مہلک نتائج کی طرف جاتی ہے اور اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے تو ان کے خیال میں ساری خرابیاں صرف ان اختلافات میں نظر آتی ہیں جو تینوں مذہب کے نام پر سامنے آتے ہیں، اور وہ صرف اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے علاج سوچتے ہیں۔ وہ اس وقت ان سب لڑائیوں کو بھول جاتے ہیں جو خالص نفسانی اور ذاتی غرض کے لیے لڑی جا رہی ہیں، جن کے لیے ایک دوسرے کی جان، آبرو اور مال سب کچھ حلال سمجھ لیا جاتا ہے، جس کے پیچھے پورے ملک میں باہمی منافرت کے سیلاب امڑتے ہیں۔ مگر ان کو چونکہ نئی تہذیب و شرافت کا نام دے دیا ہے، اس لیے نہ وہ قوم کے لیے کوئی مرض رہا، نہ اس کا علاج سوچنے کی ضرورت رہی۔ اختلاف و لڑائی میں صرف ملا بدنام ہے، اسی کا علاج زیر غور ہے۔ حالانکہ دین و مذہب کے نام پر جو اختلافات ہیں، اگر غور کیا جائے تو ان کی خرابی صرف حدود سے تجاوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ وہ کوئی برادری کا نوتا نہیں بن سکتے۔ وہ اپنے ذاتی حقوق نہیں جنہیں قربان کیا جا سکے، بلکہ قرآن و سنت کی تعبیر کے اختلافات ہیں جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بعض روشن خیال مصلحین نے سارا فساد انہی اختلافات میں منحصر سمجھ کر اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ فرقہ وارانہ اختلافات کو ہٹا کر سب کا ایک نیا اور مشترک مذہب بنا لیا جائے، پوری قوم کا وہی ایک مذہب ہو تاکہ اختلافات کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ مگر یہ بات مذہبی مسائل میں عقلاً صحیح ہے، نہ عملاً ممکن۔ ہاں، خالص دنیاوی معاملات جن میں جھگڑا ذاتی حقوق کی کا ہو، وہاں اپنے اپنے مطالبات کو نظر رکھ کر ایسی صلح کی جا سکتی ہے۔ اس لیے باہمی جنگ و جدل کا علاج یہ نہیں کہ اختلاف کو مٹا کر سب کو ایک نظریے کا پابند کر دیا جائے۔ اختلاف رائے اور جھگڑے فساد میں فرق۔ اہل عقل و بصیرت پر مخفی نہیں کہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے معاملات میں بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں جن میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان میں اختلاف کرنا عقل و دیانت کا عین مقتضا ہوتا ہے۔ ان میں اتفاق صرف دو صورتوں سے ہو سکتا ہے، یا تو مجمع میں کوئی اہل بصیرت اور اہل رائے نہ ہو، ایک نے کچھ کہہ دیا سب نے مان لیا، اور یا پھر جان بوجھ کر کسی کی رعایت و مروت سے اپنے ضمیر اور اپنی رائے کے خلاف دوسرے کی بات پر صادر کر دیا۔ ورنہ اگر عقل و دیانت دونوں موجود ہوں تو رائے کا اختلاف ضروری ہے، اور یہ اختلاف کبھی کسی حال پر مضر بھی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بصیرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اسمبلیوں میں حزب اختلاف کو اسی بنیاد پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی اس اسمبلی مثال سے تو اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو خالص مغربی جمہوری اور کافرانہ انداز سیاست اور طریقہ کار ہے۔ اس سے بہتر مثالیں تو خود نبی رحمت خلافت راشدہ اور صحابہ کرام کے دور سعادت و مبارک میں بھی سو موجود ہیں، تو پھر آج کہ ہم کافرانہ نظام سیاست اسمبلی کو مثال کیوں بنائیں؟ خالد اشرف۔ قرآن و سنت کے مجملات اور مبہمات کی تشریح و تعبیر میں اسی طرح کے اختلافات کو رحمت کہا گیا ہے۔ روایت اختلاف امتی رحمہ موضوع من گھڑت ہے، لہٰذا اس کا سہارا لینا یا اختلاف کے لیے جواز بنانا درست نہیں۔ خالد اشرف۔ جو اسلام کے عہد اول سے صحابہ و تابعین اور پھر ائمہ مجتہدین میں چلے آئے ہیں، ان مسائل میں جو اختلافات صحابہ کرام میں پیش آ چکے ہیں ان کو مٹانے کے معنی اس کے سوا نہیں ہو سکتے کہ صحابہ کرام کی کسی ایک جماعت کو باطل پر قرار دیا جائے جو نصوص حدیث اور ارشادات قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے حافظ شمس الدین ذہبی نے فرمایا ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف صحابہ کرام کے درمیان ہو چکا، اس کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہیں۔ صحابہ اور ائمہ مجتہدین کا طرز عمل۔ اسی کے ساتھ صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور کی وہ تاریخ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تعبیر کتاب و سنت کے ماتحت جو ان میں اختلاف رائے پیش آیا ہے، اس پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ اس نے جنگ و جدال کی صورت اختیار کی ہو۔ باہمی اختلاف مسائل کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا اور تمام برادرانہ تعلقات قائم رہنا اس پوری تاریخ کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ سیاسی مسائل میں مشاجرات، صحابہ کا فتنہ تکوینی حکمتوں کے ماتحت پیش آیا، آپس میں تلواریں بھی چل گئیں، مگر عین اس فتنہ کی ابتدا میں جب امام مظلوم حضرت عثمان غنی باغیوں کے نرغے میں محصور تھے اور یہی باغی نمازوں میں امامت کراتے تھے، تو امام مظلوم نے مسلمانوں کو ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور عام ضابطہ یہ بتا دیا کہ اذاہم احسنوا فاحسن معہم،
وَإِنْهُمْ أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ أَسَاءَتُهُمْ، یعنی جب وہ لوگ کوئی نیک کام کریں تو اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو، اور جب کوئی برا کام اور غلط کام کریں تو اس سے اجتناب کرو۔ اس ہدایت کے ذریعے اپنی جان پر کھیل کر مسلمانوں کو قرآنی ارشاد وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کی صحیح تفسیر بتا دی، باہمی انتشار و افتراق کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی فتنے کے آخر میں جبکہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان میدان جنگ گرم تھی، روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے موقع پا کر حضرت معاویہ کو اپنے ساتھ ملانے اور ان کی مدد کرنے کا پیغام ملا، تو حضرت معاویہ کا جواب یہ تھا کہ ہمارے اختلاف سے دھوکہ نہ کھاؤ، اگر تم نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی جو تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ باہمی اختلاف جو منافقین کی گہری سازشوں سے تشدد کا رخ اختیار کر چکا ہے، اس میں بھی اسلام کے بنیادی حقائق کسی کی نظر سے اوجھل نہیں ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعبیر کتاب و سنت کے ماتحت اختلاف رائے جو صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین میں رہا ہے تو وہ بلا شبہ رحمت ہی ہے۔ اس کا کوئی پہلو نہ پہلے مسلمانوں کے لیے مضر ثابت ہوا نہ آج ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ انہی حدود کے اندر رہے جن میں ان حضرات نے رکھا تھا کہ ان کا اثر نماز، جماعت، امامت اور معاشرت کے کسی معاملے پر نہ پڑتا تھا۔ جدال اور اصلاح، مذہب کے نام پر دوسرے اختلافات قرون اولیٰ کے بعد بدعت و سنت اور دوسرے عنوانات سے پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعبیر میں اصول صحیحہ کو چھوڑ کر ذاتی آراء کو امام بنا لیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیے۔ یہ اختلافات بلا شبہ وہ تفریق و افتراق تھے جن سے قرآن و سنت میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ان کے ختم یا کم کرنے کی کوشش بلا شبہ مفید تھی، مگر قرآن حکیم نے اس کا بھی ایک خاص طریق بتا دیا ہے جس کے ذریعے تفرق کی خلیج کم ہوتی چلی جائے، بڑھنے نہ پائے۔ یہ وہ اصول دعوت الی الخیر ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت و تدبر سے، پھر خیر خواہی و ہمدردی اور نرم عنوان سے لوگوں کو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی طرف بلانا ہے، اور آخر میں مجادلہ باللتی ہی احسن یعنی حجت و دلیل کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوشش ہے۔ افسوس کہ آج کل عام اہل علم اور مصلحین نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا، صرف جدال میں، اور وہ بھی غیر مشروط انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء و تمسخر اس کو زیر کرنے کے لیے جھوٹے، سچے، ناجائز، جائز ہر طرح کے حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا، جس کا لازمی نتیجہ جنگ و جدل اور جھگڑا فساد تھا۔ اختلافات کی خرابیوں کا وقتی علاج، آج جبکہ مسلمانوں کا تفرق انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اپنی مذمومات کے خلاف کوئی کسی کی بات ماننے بلکہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور کوئی ایسی قوت نہیں کہ کسی فریق کو مجبور کر سکے، تو اس باہمی جنگ و جدال اور اس کے مہلک اثرات سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ فرقوں اور جماعتوں کے ذمہ دار ذرا اس پر غور کریں کہ جن مسائل میں ہم جھگڑ رہے ہیں کیا وہی اسلام کے بنیادی مسائل ہیں جن کے لیے قرآن نازل ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی اور ان کے پیچھے ہر طرح کی قربانیاں دی، یا بنیادی مسائل اور قرآن اور اسلام کا اصلی مطالبہ کچھ اور ہے؟ جس ملک میں ایک طرف عیسائی مشنریاں اپنی قوت اور دنیاوی چمک دمک کے ساتھ اس کو عیسائی ملک بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں، ایک طرف کھلے بندوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک طرف قرآن اور اسلام کے نام پر وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس کو دنیا سے مٹانے ہی کے لیے قرآن اور اسلام آیا تھا، اس جگہ صرف فروعی مسائل اور ان کی تحقیق و تنقید اور ترویج کی کوششوں میں الجھ کر ان بنیادی مہمات سے غفلت برتنے والوں سے اگر اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ ہمارے دین پر یہ افتادیں پڑ رہی تھیں، تم نے اس کے لیے کیا کیا، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ کوئی فرقہ، کوئی جماعت جب ذرا اپنے وقتی جھگڑوں سے بلند ہو کر اس کو سوچے گی تو اس کو اپنی موجودہ مصروفیات پر ندامت ہوگی اور اس کی کوشش کا رخ بدلے گا، اس کے نتیجے میں باہمی آویزش یقیناً کم ہوگی۔ میں اس وقت کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے خیالات و مظلومات کو بدلے، گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنی توانائی صرف کرنے کا صحیح محل تلاش کر کے اس پر لگا دیں، باہمی اختلافات کو صرف حلقہ درس یا فتویٰ یا تحقیقی رسائل تک محدود کر دیں، اور ان میں بھی لب و لہجہ قرآنی اصول دعوت کے مطابق نرم رکھیں، فکرے کسنے اور دوسروں کی توہین کرنے کو زہر سمجھیں، ہمارے پبلک جلسے، اخبار، اشتہار بجائے باہمی آویزش کو ہوا دینے کے اسلام کے بنیادی اور متفق علیہ مسائل پر لگ جائیں، تو پھر ہماری جنگ جو فساد کی صورت اختیار کر چکی ہے دوبارہ جہاد میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں عوام کا رخ بھی باہمی جنگ و جدل سے
پھر کر دین کی صحیح خدمت کی طرف ہو جائے گا۔